اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کے کام کا آغاز ہم نظم نمبر 2 نعت کی تشریح سے کریں گے۔ اس سے قبل ہم اسی نظم کا تعارف پڑھ چکے ہیں، خلاصہ اور مرکزی خیال بھی کر چکے ہیں اور اس کی ریڈنگ بھی کر چکے ہیں۔ تو آج ہم اس کے معنی کریں گے اور اس کی تشریح کریں گے۔ شعر نمبر 1 سے تشریح کا آغاز کرتے ہیں۔ دو عالم کا امداد گار آ گیا ہے، امی آ گیا غم گسار آ گیا ہے۔ دو عالم دونوں جہان، امدادگار امداد کرنے والا، امین ایمانت دار، غم گسار دکھ بانٹنے والا، غم کھانے والا۔ تو شاعر احسان دانش بارگاہ رسالت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ عقیدت پیش کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو دو عالم کے لیے مدد کرنے والا بنا کر بھیجا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دنیا میں غریبوں یتیموں کی مدد فرمائی اور آخرت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پریشان چاہنے والوں کی مدد فرمائیں گے۔ اس لیے شاعر کہتے ہیں کہ آپ کی ذات دونوں جہانوں کے لیے رحمت بن کر آئی، بے شک ہم نے آپ کو دونوں جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی ہے، جو غریب قرضہ اتارنے کی طاقت نہیں رکھتے ان کا قرضہ میرے ذمہ ہے، اور قیامت کے روز میں میری امت کے گناہ گاروں کے لیے میری شفاعت ہوگی۔ بقول شاعر، عقبہ کی منزلوں میں بھی وہ ہوگا دستگیر، آسان جس کے فیض سے کار جہاں ہوا۔ دوسرے مصرع میں شاعر کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق کو زبانی اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو الامین کے لقب سے نوازا، جس سے مراد لوگوں کی امانتوں کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہجرت کے موقع پر حضرت علی کو اپنے بستر پر لٹایا اور فرمایا کہ صبح کو لوگوں کی امانتیں واپس کر کے مدینہ چلے آنا۔ نہ صرف مسلمان بلکہ عرب کے کفار بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق اور امین کہہ کر پکارتے تھے۔ بقول شاعر، وہ بچپن سے صداقت اور امانت کے پیغمبر ہیں، عرب کے کافروں نے بھی کیا یہ اعتراف انجم۔ عرب معاشرے میں دکھی لوگوں کے غم بانٹنا نہیں جو ہے وہ جانا جاتا تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اسوہ حسنہ سے ثابت کیا کہ ضرورت مندوں کی ضرورت پوری کرنا، بیمار کی عیادت کرنا، پریشان حال بندوں کی پریشانی دور کرنا بھی عبادت ہے، خدمت خلق عین ثواب ہے۔ جس طرح سے شاعر کہتا ہے، خدا کے عاشق تو ہیں ہزاروں، بنوں میں پھرتے ہیں ہمارے مارے، میں اس کا بندہ بنوں گا جس کو خدا کے بندوں سے پیار ہوگا۔ شعر نمبر 2 کی طرف چلتے ہیں۔ غریبوں کی جان کو یتیموں کے دل کو سکون ہو گیا ہے، قرار آ گیا ہے۔ غریب مسکین لوگ، مجبور لوگ، یتیم جو ماں باپ کے سائے سے محروم ہوں، سکون، راحت، آرام، قرار، اطمینان۔ احسان دانش اس شعر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ عقیدت پیش کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ عرب کے معاشرے میں غریبوں اور یتیموں سے جینے کا حق چھین لیا گیا تھا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کے دلوں میں اس احساس کو اجاگر کیا کہ ہر انسان جو ہے دنیا میں جتنے بھی لوگ اللہ تعالیٰ نے پیدا کیے سب برابر ہیں، سب ایک ہیں، اور سب کو جینے کا حق جو ہے وہ یکساں دیا گیا ہے۔ غریبوں کو جان کے لالے جو ہیں وہ عرب کے معاشرے میں پڑے رہتے تھے اور یتیموں کے دل احساس محرومی سے بے قرار رہتے تھے۔ ایسے میں غریبوں اور یتیموں کے یتیم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے تو ان کی مدد سے اور ان کی جو ہے شفاعت سے، ان کی رحم دلی اور ان کی نرم دلی سے لوگ فیض یاب ہوئے
لوگوں نے جینے کا ہنر سیکھا، ایک دوسرے کے دکھ بانٹنے کا ہنر سیکھا۔ لوگوں نے یہ سیکھا کہ آخر ایک دوسرے کے ساتھ جینا جو ہے وہ کتنا خوبصورت ہے، ایک دوسرے کے دکھ بانٹ کر جینا کتنا خوبصورت ہے، زندگی کتنی بار رونق ہو جاتی ہے۔ جیسا کہ ایک اور شاعر جناب الطاف حسین حالی ہدیہ عقیدت میں نذرانہ پیش کرتے ہوئے کہتے ہیں: فقیروں کا ملجا، ضعیفوں کا ماوا، یتیموں کا والی، غلاموں کا مولا، اتر کر ہیرا سے سوئے قوم آیا، اور ایک نسخہ کیمیا اپنے ساتھ لایا۔ شاعر عرب معاشرے میں افراتفری کو ہے وہ عام بتاتے ہیں، ہر طرف بے قراری اور بے سکونی کا عالم تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے ہر طرف امن ہو گیا، ہر طرف سکون ہو گیا، پورا عرب جنت نظیر بن گیا، بے قرار دلوں کو قرار آیا اور ہر جان کو سکون ملا۔ ہوئی آپ کی آمد پہ نور کی بارش، بکھر گئے ہیں جدھر دیکھیں اجالے سے۔ شعر نمبر 3، اصول محبت ہے پیام جس کا، وہ محبوب پروردگار آ گیا ہے۔ اس شعر میں شاعر بڑے خوبصورت انداز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہہ لیں کہ بارگاہ میں ہدیہ عقیدت پیش کرتے ہیں۔ پہلے دیکھیں معنی: اصول، طریقہ، قاعدہ، پیغام، پیام، زبانی بات، محبوب، پیارا، دوست، پروردگار، خالق، مراد اللہ تعالیٰ۔ احسان دانش کہتے ہیں: یوں ہم سرائیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں نفرتیں مٹانے کے لیے تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام عام تھا کہ جس کو پہچانتے ہو اور جس کو نہیں پہچانتے ہو سبھی کو سلام کرو، ایک دوسرے کو تحفے دیتے رہا کرو، ایسا کرنے سے محبت بڑھتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے قبل عرب معاشرے پر نظر غائب ڈالی جائے، دیکھا جائے تو معلوم ہوگا کہ معاشرہ تباہی کی آخری حد کو چھو رہا تھا۔ معاشرہ جہالت کے اتھاہ گہرائیوں میں ڈوبا ہوا تھا، بیٹیوں کو زندہ درگور کیا جاتا تھا، غلاموں کے ساتھ ناروا سلوک کیا جاتا تھا۔ انسان کو مار دینا کوئی بڑی بات نہیں تھی، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ایک دوسرے کی جان لینا، ایک دوسرے کو مار دینا عام سی بات سمجھی جاتی تھی۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو باور کرایا، لوگوں میں محبت کو اتنا عام کیا کہ وہ جاہل لوگ جہالت میں جو ڈوبے ہوئے تھے وہ ابھر کر ایسے سامنے آئے کہ محبت کی بے مثال جو ہے مثالیں قائم کی کہ رہتی دنیا تک دوستی محبت کی وہ مثالیں جو ہیں مثال کے طور پر پیش کی جاتی رہیں گی۔ آپ نے عرب معاشرے کی کایا پلٹ دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاشرے کے ٹکرائے ہوئے ظلم و ستم کے شکار لوگوں، جن میں غلام، لونڈیاں، عورتیں شامل تھیں، ان کے دکھوں کا مداوع کیا، انہیں وقار اور عزت کے ساتھ زندگی گزارنے کے لیے عام لوگوں میں شامل کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت اور لطف و کرم صرف انسانوں تک ہی محدود نہ تھا، اس میں جانور اور پرندے بھی شامل تھے۔ وہ جہانوں کے لیے ہیں رحمت، بن کے خیر الانام آئے۔ شاعر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا محبوب قرار دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنا کلام قرآن میں محبوب سے پیار کو اس طرح بیان فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں، اے ایمان والو تم بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود اور سلام بھیجا کرو۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے مومنوں سے خطاب کرتے ہوئے آپ کی آمد کا اعلان یوں فرمایا: تحقیق ہم نے مومنوں پر اپنا احسان عظیم بھی نازل فرما دیا۔ کامل نہیں کسی کا بھی ایمان تیرے بغیر، ہے رحمت خدا بھی گریزاں تیرے بغیر۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کو اپنی محبت قرار دیا۔ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اللہ اس سے محبت کرے، اسے چاہیے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل پیرا ہو اور ان سے محبت کرے۔ شعر نمبر 4، اب انسان کو انسان کا عرفاں ہوگا، یقین ہو گیا اعتبار آ گیا ہے۔ معنی دیکھیں، انسان
مراد ابن آدم، عرفان پہچان، معرفت یقین، اعتماد اعتبار بھروسہ۔ شاعر اس شعر میں کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کے زمانے کو زمانۂ جہالت کہا جاتا، انسان کا دشمن تھا، ماں باپ کی پہچان نہ تھی، معاشرتی قدریں مٹ چکی تھیں، چوری فخر بن گئی تھی، شرافت کمزوری جانی جاتی تھی۔ ایسے حالات میں جب محبوب خدا تشریف لائے تو انہوں نے انسانیت کا سبق پڑھایا، انسان کا وقار بڑھایا اور انسان کو اثر نو اشرف المخلوقات کی مسند پر بٹھایا۔ لوگ پیدا ہوتے تھے، مر جاتے تھے، لیکن جینے کے انداز سے ناواقف تھے۔ موت سے کسی کو مفر نہیں مگر انسانوں کو پہلے جینے کا قرینہ تو سکھایا جائے۔ جس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عرب کے لوگوں کی کایا بدل ڈالی، اس کی مثال دنیا میں نہیں ملتی۔ لوگوں کے لیے دوسروں کی جان، مال، اولاد کی توقیر کو یکساں قرار دے دیا۔ بڑوں کا احترام لازم، شرافت اور جو ہے وہ انسان کے وقار میں شامل کر دی گئی، اور بچوں پر شفقت کرنا تہذیب جانا گیا۔ بقول شاعر، صدق و صفا کا پیکر پر نور آ گیا، لے کر حیات تازہ کا منشور آ گیا۔ انسانوں کے اندر سے نفرت کو نکال باہر کیا اور محبت کا ان کو اوڑھنا بچھونا بنانے والی ذات صرف اور صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے۔ کس نے ذروں کو اٹھایا اور صحرا کر دیا؟ کس نے ذروں کو اٹھایا اور صحرا کر دیا؟ کس نے قطروں کو ملایا اور دریا کر دیا؟ آدمیت کا غرض سامان مہیا کر دیا، ایک عرب نے آدمی کا بول بالا کر دیا۔ یہ عرب کون ہے؟ یہاں عرب کس کی طرف اشارہ کیا گیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارک کی طرف۔ آج کے کام کا اختتام یہاں تک کرتے ہیں۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو، والسلام۔